اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی جنہوں نے بڑی محنت سے اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، نہ کہ لندن میں بلکہ امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں ان کے کارکنان نے اس کانفرنس کو بڑے احسن طریقے سے آرگنائز کیا. الطاف حسین صاحب کے ہمراہ رابطہ کمیٹی کے کنوینر جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب اور رابطہ کمیٹی کے رکن و نیشنل اور انٹرنیشنل انفارمیشن سیکرٹری جناب قاسم علی رضا صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے. الطاف حسین صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اگر دیکھا جائے تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کبھی پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سعودی عرب سے مدد لے رہی ہے، کبھی چائنا سے لے رہی ہے، کبھی امریکہ سے لے رہی ہے. تو یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. الطاف حسین صاحب نے صحافیوں کے سوالات کا جوابات بھی دیے بڑے احسن طریقے سے. صحافیوں نے کچھ چپتے بھی سوالات کیے لیکن انہوں نے بڑے احسن طریقے سے جوابات دیے. الطاف حسین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ کس طرح متحدہ قومی موومنٹ پر تسلسل سے آپریشن کیا جا رہا ہے اور عرصے دراز سے کیا جا رہا ہے. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ مجھ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب نے ایم کیو ایم کو بنایا. اگر متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت ایم کیو ایم تھی اگر بنایا تھا تو مجھے 9 ماہ کی قید اور کوڑے نہیں پڑتے. میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی میسوری نے پاکستان کو واپس لانے کے لیے. الطاف حسین صاحب نے صحافیوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے پاکستان کے کرپٹ سسٹم، کرپٹ جرنلز، کرپٹ عدلیہ کا جو نظام ہے، کرپٹ جو محکموں کا سسٹم چل رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی. اس کی وجہ سے میرے خلاف کوآپریشن کیا گیا، مجھے ملک چھوڑنا پڑا، میرے ساتھیوں کو لاپتہ کیا گیا، ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور مختلف قسم کے دہشت گردی اور غیر ممالک سے پیسے لینے کے الزامات میرے اوپر لگتے رہے. الطاف حسین صاحب نے ان سارے الزامات کو مسترد کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی کے اندر ہی میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ بغاوت کی، ان کو توڑا گیا، ان کو مختلف جگہ پر میرے خلاف استعمال کیا. الطاف حسین صاحب نے پراپرٹی کیسز کے حوالے سے بھی لوگوں کو جوابات دیے. صحافی حضرات نے سوالات کیے کہ اگر آپ کے یہ پراپرٹیز جو ہیں، جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ پراپرٹیز میری نہیں پارٹی کی تھیں، اگر یہ چلی بھی جاتی ہیں تو میں اپنے کسی کارکن کے گھر رہ لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ایک سادہ سا آدمی ہوں. الطاف حسین صاحب سے بہت سارے سوالات میں ایک سوالات یہ بھی کیا گیا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی پاکستان میں جلسہ کرنے کی، کراچی میں یا کسی بھی جگہ، تو کتنے گھنٹے کی مہلت درکار ہوگی. تو اس پر الطاف حسین صاحب نے کہا کہ صرف 48 گھنٹے میں ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتا ہوں. اگر جو اب میں آگے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد، جو ایک طویل پریس کانفرنس تھی، دیکھنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو الطاف حسین صاحب پہ جو عرصہ دراز سے پابندی لگی ہے، جو چند ماہ کے لیے تھی، وہ تاحیات نہیں تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اب اس پریس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے تقریباً صحافی موجود تھے، جس میں جیو کے نمائندے بھی موجود تھے، جس میں ARY کے امریکہ سے اور اسلام آباد سے بھی ایک صحافی موجود تھے. تو اور کس طرح الطاف حسین صاحب پر سے پابندی ہٹے گی؟ میڈیا بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے جمہوریت کے لیے پاکستان، کیونکہ جمہوریت ہے تو سب کچھ ہے، اور جمہوریت کا مقصد ہے سب کو ایکسیپٹ کرنا. الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی لگی ہے ان کی تقریر، تصویر اور تحریر پر، یہ اب ہٹ جانا چاہیے. اور اس پریس کانفرنس کے بعد تو ہٹ ہی گئی ہے. اس میں تمام صحافی حضرات تمام چینلز کے موجود تھے اور انہوں نے بالکل فری ہو کے الطاف حسین صاحب سے سوالات کیے اور انہوں نے اپنے سے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دیا. دیکھتے رہیے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. اللہ حافظ.